أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الله کنز العمال حدیث نمبر 2236 2236 ہم مومنوں کی ماں حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ مفتیہ مجتہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی یوم الجمعۃ کانت شفاعۃ لہ عندی یوم القیامہ، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود شریف پڑھے گا قیامت کے دن اس کی شفاعت میرے ذمہ کرم پر ہوگی۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج جمعہ ہے اور جمعۃ الوداع اس ماہ رمضان کا آخری دن ہے اور آخری جمعہ ہے۔ اللہ قدردانی نصیب فرمائے تو آج تو خوب کثرت سے درود پڑھیں، مدنی چینل کے ناظرین اور ناظرات بھی، اور فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد کے حاضرین بھی، جو کم و بیش 1000 کی تعداد میں معتکف ہیں ایک ماہ کے لیے، آخری عشرے اور کچھ نفلی اعتکاف والے بھی شامل ہوئے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ جمعے کے روز جو بھی درود پڑے گا آقا قیامت کے دن اس کی شفاعت فرمائیں گے، رب سے بخشوائیں گے انشاءاللہ۔ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 اور اس میں اس آیت میں جو مسلمانوں کے اوصاف بیان کیے گئے وہ سنیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل نماز کے تعلق سے خوشخبریاں جو ہیں ان میں سے کچھ سنیں گے، اور نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے جو سزائیں ہیں اس میں سے بھی کچھ سنیں گے۔ اللہ پاک اچھی اچھی نیتیں اور توجہ اور یکسوئی نصیب فرمائے۔ پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں ارشاد ہوتا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کی رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن پر عن قریب اللہ رحم فرمائے گا۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ مومنوں کے اوصاف، مومن مرد مومن عورتیں ان کے اوصاف بیان کیے گئے اس آیت پاک میں۔
اور پھر اس اجر و ثواب کو بیان کیا گیا جو اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت میں ان مومنین کے لیے تیار کی ہیں۔ کیا اوصاف ان میں؟ وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور کیا صفت بیان ہوئی مومن مرد اور عورتوں کی؟ کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ ایک صفت یہ بیان ہوئی کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ ایک صفت یہ بیان ہوئی کہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ایک صفت یہ بیان ہوئی کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ اب ہم غور کریں مدنی چینل کے ناظرین اور ناظرات اور فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد کے حاضرین، ہم غور کریں کہ یہ اوصاف ہیں مومنین کے۔ کیا ہم میں یہ خوبیاں ہیں؟ کیا ہم میں یہ اوصاف ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ہم بھلائی کا حکم دیتے ہیں، نماز کی دعوت دیتے ہیں، ہم گناہوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا ہم میں ہے۔ ہم نماز قائم کرنے والے ہیں۔ پڑھنا کمال نہیں ہے، قائم کرنا کمال ہے۔ خوشی میں، غمی میں، مصروفیت میں، فراغت میں پڑھنا، رمضان میں بھی پڑھنا، بعد رمضان بھی پڑھنا، عید کے دن بھی پڑھنا، اکیلے پھر بھی پڑھنا، دوست ہے پھر بھی پڑھنا، گھر میں میت ہو گئی ہے پھر بھی نماز پڑھنا، گھر میں خوشی ہے پھر بھی نماز پڑھنا، بیماری ہے پھر بھی نماز پڑھنا، صحت مندی ہے پھر بھی نماز پڑھنا، کوئی گاہک نہیں ہے پھر بھی نماز پڑھنا، اور بہت گاہکی ہے، بڑے کسٹمر جمع ہو گئے پھر بھی نماز پڑھنا، اور واجبات، فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات کے ساتھ پڑھنا، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، دل سے پڑھنا، اوروں کو بھی نماز قائم کرنے کی دعوت دینا۔ اللہ کرے ہم نماز قائم کرنے والے بن جائیں۔ اسی طرح غور کریں کہ ہم زکوٰۃ دینے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے والے ہیں یا نہیں؟ تو جو مخلص مومنین ہیں یہ ان کے اوصاف ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ایسا کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اچھی بات کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہمیشہ اللہ رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، تو ایسوں کو اللہ تعالی اپنی رحمت عطا فرمائے گا، دنیا میں، مرتے وقت، قبر میں، حشر میں، پل صراط پر، جنت میں بھی۔ سبحان اللہ۔ اور کیا فرمایا؟ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ ہیں جن پر عن قریب اللہ رحم فرمائے گا۔ کن پر؟ جو مسلمان ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ مسلمان جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وہ مسلمان جو برائی سے منع کرتے ہیں، وہ مسلمان مرد و عورت، ایمان والے اور ایمان والیاں جو نماز قائم کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ رسول کا حکم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں شیطان سے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں مرتے وقت ایمان کی سلامتی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں روشنی عطا فرمائے گا، اور انہیں نکیرین کے سوال جواب جو قبر میں ہوتے ہیں اس میں کامیابی عطا فرمائے گا، اور قیامت کے دن ان کا نامہ اعمال جس میں نیکیاں بدیاں ہوتی ہیں ہوں گی، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، اور یہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے جنتی۔ میزان میں اس کی نیکیاں بھاری ہوں گی، گناہ ہلکے ہوں گے، قیامت کا حساب آسان ہوگا، اور یہ 5 عطائیں 5 نمازوں کی برکت سے ہے۔ 5 عطائیں 5 نمازوں کی برکت سے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے، تفسیر نعیمی میں مفتی صاحب نے لکھا
جو نماز فجر کا پابند ہے اللہ تعالی اس پر موت کی تکلیف آسان فرما دے گا. ساتھ میں عہد بھی کرتے جائیں انشاءاللہ ابھی ہماری کوئی فجر کی نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. ظہر کی پابندی کرنے والا اس کی قبر کی مشکلات حل ہو جائیں گی انشاءاللہ. ہم ظہر بھی پڑھتے رہیں گے, مرتے دم تک پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. جو عصر کا پابند ہے منکر نکیر کے امتحان میں اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. عصر بھی کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. مغرب کی نماز کی برکت سے میزان جہاں نیکیاں بدیاں تولی جائیں گی اللہ تعالیٰ وہ مشکل حل فرما دے گا انشاءاللہ. مغرب بھی کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اور عشاء کی برکت سے اللہ پاک پل صراط آسانی سے طے کروا دے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو پل صراط سے گزر جائے گا وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا انشاءاللہ. کبھی بھی ہم عشاء کی نماز بھی نہیں چھوڑیں گے. جنت میں لے کے جائے گی یہ بھائیوں نماز, دیدار حق کرائے گی یہ بھائیوں نماز. عزت کے ساتھ نوری لباس اچھے زیورات سب کچھ تمہیں پہنائے گی یہ بھائیوں نماز. جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر آرام سے سلائے گی یہ بھائیوں نماز. خدمت تمہاری کریں گی حور ادب کے ساتھ, رتبہ بہت بڑھائے گی یہ بھائیوں نماز. پڑھتے رہو نماز کے دونوں جان میں, سب کچھ تمہیں دلائے گی یہ بھائیوں نماز. جنت میں لے کے جائے گی یہ انشاءاللہ, جنت میں لے کے جائے گی. جی ہاں سنیے, جو آیت ہم نے سورہ توبہ کی شروع میں سنی اس سے اگلی آیت میں رب تبارک و تعالی کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, ان میں ہمیشہ رہیں گے, اور عدن کے باغات میں پاکیزہ رہائشوں کا وعدہ فرمایا ہے. اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے, یہی بڑی کامیابی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں مسلمان عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے. اللہ پاک ہمیں پکا نمازی بنا دے. بس ہم ایسے نمازی بن جائیں کہ کبھی بھی کسی حال میں بھی ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب بندہ مومن اول وقت میں نماز ادا کرتا ہے تو نماز آسمان کی طرف بلند ہوتی, عرش تک اس کے ساتھ ایک نور ہوتا ہے, لائٹ ہوتی ہے, روشنی ہوتی. پھر قیامت تک وہ نماز اس نمازی کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہے.
کہتی ہے اللہ تیری اسی طرح حفاظت فرمائے جس طرح تو نے میری حفاظت فرمائی۔ جب بندہ وقت گزار کر نماز پڑھتا ہے تو وہ اندھیرے میں ڈوب کر آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے، آسمان پر پہنچ جاتی ہے تو بوسیدہ پرانے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز چھوڑنے والوں کے چہرے کالے ہوں گے۔ بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جسے لملم کہا جاتا ہے، جس میں سانپ ہیں، ہر سانپ اونٹ جتنا، لمبائی 1 مہینے کی مسافت جتنی۔ جب وہ بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کا زہر 70 سال تک اس کے جسم میں جوش مارتا رہے گا، پھر اس کا گوشت گل کر ہڈی سے الگ ہو جائے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے نماز چھوڑی تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں پکا نمازی بنا دے۔ جب بندہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، فرشتوں کی 10 صفیں اس پر تعجب کرتی ہیں، ہر صف میں 10,000 فرشتے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالی 1,00,000 فرشتوں کے سامنے اپنے اس نمازی بندے پر فخر کرتا ہے۔ یہ فرشتے تعجب کیوں کرتے ہیں؟ سنیں، بندے کی نماز میں کیا ہے؟ قیام، کھڑا ہوتا ہے ہاتھ باندھ کر، پھر قعود، قاعدے میں بیٹھتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 ارکان کو 40,000 فرشتوں میں تقسیم کیا ہے۔ قیام کرنے والے فرشتے قیامت تک رکوع نہیں کریں گے، سجدہ کرنے والے قیامت تک سر نہیں اٹھائیں گے، رکوع اور قاعدہ کرنے والوں کا یہ حال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو قرب و رتبہ عطا فرمایا، ان کے مطابق ان پر ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہنا لازم ہے، ان میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 طرح کی کیفیت کی نماز عطا فرما دی۔ ہم قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، قاعدہ بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے، آمین۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا قائمین صلاة تکون سببا لرضوانک یا رحمان والغفران ودخول الجنان وانقاذ من النیران۔ اے اللہ پاک ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا، ایسی نماز جو تیری رضا اور بخشش کا ذریعہ بنے اے رحمان، اور جنتوں میں داخلے کا باعث اور آگ سے بچانے والی نماز ہمیں ادا فرما۔ مولا بعد رمضان بھی ہمیں نمازوں کا پابند فرما دے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔